وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام پر عموماً اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کا موضوع ہے اسراء اور معراج کا سفر۔ سچ پوچھئے تو آج کے اس جمعہ کے اندر اس واقعے کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں۔ آپ اس واقعے کو ہر سال سنتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوگا واقعہ، تو یقین مانو میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرنے نہیں آیا ہوں آج، بلکہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، اس واقعے سے ہم کو نصیحت کیا ملتی ہے، اس واقعے کا پیغام کیا ہے، اس رات کا میسج کیا ہے۔ بھائی آپ تو اس کو سنتے ہو ہر سال، لیکن اس کو آپ یہ دیکھو کہ اس واقعے سے، اس رات سے ہماری زندگی پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے کیریکٹر پر، ہمارے کردار پر، ہمارے نیچر پر، ہمارے بیہیویئر پر، ہماری زندگی پر اس کا اثر کیا پڑا۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں آج۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم اسراء و معراج کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اسراء کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کہ رات میں چلنا، رات کو سفر کرنا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر کرایا گیا، اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے اصطلاحی معنی کے اندر، اور معراج کہا جاتا ہے کہ بھائی مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی جو آپ نے سیر کی، اور اس کے بعد جہاں تک اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا، اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور اس طریقے سے دونوں کو ملا کر کے اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کب ہوا، کوئی اس کی اختلاف بہت زیادہ ہے، سن میں بھی اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، اور تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ کب ہوا اس کا کوئی کہتا ہے کہ مہینہ ذی القعدہ کا، کوئی کہتا ہے، دیکھیے اگر سال کی بات کرے تو امام قرطبی اس میں 5 اقوال نقل کرتے ہیں، امام سیوطی اس میں 15 اقوال نقل کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، کوئی کہتا ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا، کوئی کہتا ہے کہ نبوت کے 1 سال بعد ہوا۔ بہت سن میں بھی اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے ذی القعدہ میں ہوا، کوئی کہتا ہے رجب کے اندر ہوا، کوئی کہتا ہے کہ بھائی ربیع الاول کے اندر ہوا۔ اور جیسے ہی سن میں اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، ویسے ہی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، تاریخ کس تاریخ کو ہوا اس میں بھی اختلاف ہے۔ بھائی ایسا کیوں؟ اتنا بڑا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہوا تو فکس کر کے بتایا کیوں نہیں گیا کہ ہاں بھائی اس رات کو ہوا ہے؟ دیکھیے یاد رکھیں کہ یہ جو فکس کر کے نہیں بتایا گیا، اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ یہ رات اہم نہیں ہے، اس رات کا پیغام کیا ہے اور اس رات کا میسج کیا، یہ اہم ہے۔ بھائی اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو فکس کر کے بتا دیتا نا، ہاں بھائی کہ اس تاریخ کو ہوا، اس رات کے اندر ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے فکس کر کے نہیں بتایا۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ بھائی اس رات کا پیغام اہم ہے، اس رات کا میسج اہم ہے۔ لیکن تمام اقوال کو ملا کر جو سب سے صحیح بات معلوم ہوتی وہ یہی کہ تقریباً یہ واقعہ ہجرت کے 1 سال پہلے ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا اور قدم قدم پہ ساتھ دینے والے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کیا ہے، طائف گئے وہاں پر تبلیغ کرنے کے، لیکن اللہ کے نبی وہاں سے بھی مایوس ہو کر کے لوٹ گئے۔ تو اس کے جسٹ بعد کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا معراج کا۔ اب دیکھیے اس واقعے کو اگر سمجھنا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر اس پورے واقعے کو سمیٹ کر کے رکھ دیا۔
اگر آپ اسی ایک آیت کو، سورۃ الاسراء کی پہلی آیت کو اگر آپ غور سے پڑھ لو گے، سمجھ لو گے، معراج آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ایک آیت کے بھی اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا کیا پیغام رکھا ہے، کیا کیا میسج رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ بڑی پاک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی اونچی ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اب آپ یہاں پر سوچو کہ بھائی معراج کا واقعہ ہمارے نبی کی فضیلت کو بتاتا ہے، معراج کا واقعہ ہمارے نبی کے مقام کو بتاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہاں کہتا ہے کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑا عظیم ہے وہ نبی، بڑا عظیم ہے وہ رسول جو جس کو معراج کرائی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی عظمت سے نہیں بلکہ اپنی عظمت سے کلام کو شروع کیا اور کہا کہ بڑا عظیم ہے وہ رب، بڑا بابرکت ہے وہ رب جو جس نے اپنے نبی کو معراج کرائی۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین یہاں پر اپنی شان اور اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین، اب دیکھیں یہاں پر جو سبحان اللہ لفظ آیا ہے نا، عربی زبان کے اندر سبحانہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی تعجب والی بات ہو۔ تو اللہ نے پہلے ہی اپنی عظمت سے بات شروع کر کے اپنے بندے کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں سن لو، جب بھی تم اس واقعے کو پڑھو گے قدم قدم پہ تمہیں حیرت ہوگی، قدم قدم پہ تمہیں تعجب ہوگا، قدم قدم پہ تمہاری عقل کام نہ کرے گی، لیکن ایمان کا تقاضا یہی ہے بھائی، آپ کو ایمان رکھنا ہے چاہے آپ کی عقل میں بات آئے کہ نہ آئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو معراج کرائی۔ بھائی دیکھیے ہماری شریعت عقل کو مانتی ہے، عقل کو تسلیم کرتی ہے، لیکن عقل کے مطابق چلتی نہیں ہے۔ آپ موزہ پہنتے ہو سردی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موزے کے اوپر مسح کرنا ہے، نیچے نہیں کرنا ہے۔ اب ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی گندگی نیچے لگتی، نیچے مسح کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر حکم دیا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، لاجک یہ کہتی ہے کہ بھائی نیچے کیا جائے۔ اس لیے ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی، لاجک کے اوپر ہوتی، تو اللہ کے نبی موزے کے نیچے مسح کرنے کا حکم دیتے، موزے کے اوپر نہیں۔ تو آپ ہر چیز کے اندر عقل اور لاجک کے ترازو پر نہیں تول سکتے آپ ہر چیز کو۔ بھائی بات یہ کہ بھائی اللہ نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا، آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا اور ہم نے اس کی تصدیق کر لی۔ بھائی ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کس لیے؟ کیا وہ اپنی نمازوں کی وجہ سے ابو بکر صدیق ہے؟ کیا اپنے روزوں کی وجہ سے ابو بکر صدیق ہے؟ کیا وہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے ابو بکر صدیق ہے؟ نہیں، ارے بھائی وہ اپنے ایمان اور اپنے یقین کی وجہ سے ابو بکر صدیق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر پر اتنا یقین ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ، کسی زمانے کی ایک بات بتائی کہ ایک انسان تھا، اپنی گائے کو لے جا رہا تھا، اچانک اس گائے کے اوپر وہ سوار ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ سوار ہوا تو گائے بولنے لگی انا لم نخلق لہذا، کہ انسان تو ہمارے اوپر سے اتر جا، ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ بھائی ہم کھیت وغیرہ کے لیے پیدا کیے گئے، ہم سواری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو صحابہ تعجب سے کہنے لگے سبحان اللہ اب بقرۃ تکلم، کہ اللہ کے نبی کیا گائے بولی تھی؟ ہاں ہم بولتے ہیں لیکن کیا اس زمانے کے اندر جانور بولی، ہاں گائے بولی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں گائے بولی تھی، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میرا ابو بکر اس پر ایمان رکھتا ہے، میرا عمر اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اب یہ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اس مجلس کے اندر ابو بکر نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر پر اتنا یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ میری زبان سے کوئی بات نکلے گی ابو بکر انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تو بھائی یہ ایمان ہے۔ آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی کیسے اس زمانے کے اندر معراج ہو گئی، اس زمانے کے اندر تو کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی ذرائع نہیں تھے، ہاں، اور جیسے جیسے انسان اوپر چلا جاتا ہے آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح کی لوگ عقلی اور خیالی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی میں ایک ہی بات جانتا ہوں، ہمارے نبی کو اللہ نے معراج کرائی ہے، اور اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ بھائی دنیا کا سب جگہ لوگ ہمارا اللہ، بھائی جب ایسے جب تمہارے وسوسے آئے، ایسے خیالات آئے، تو اس طرح کی آیتوں کو پڑھ لو۔ بھائی اللہ کی شان کیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، لیکن ذرہ برابر ہم کو تھکاوٹ محسوس نہیں۔ اس ذات نے ہمارے نبی کو معراج کرائی ہے جو ذات کے عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کر کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ تو اس طرح کے خیالات جب بھی آئے، ہاں، قرآن کریم کی اس طرح کی آیتوں کو پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ بڑا پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے اس آیت کے اندر بندے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی، اپنے نبی کو لے گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے بندے کے لفظ کو استعمال کیا۔ کیوں؟
گویا اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں سن لو، بھلے سے اللہ کے نبی کی زندگی میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی نے معراج کی، لیکن ان سب کے باوجود وہ نبی میرے بندے ہیں، تم ان کو میری بندگی سے نکال مت دینا۔ وہ نبی میری بندگی کے صفت سے متصف ہے، وہ نبی میرے بندے، اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے جو انجام دیا تو اس میں اس نبی کا کوئی کمال نہیں، اس میں کوئی ان کی خوبی نہیں، یہ ہم نے اس نبی کو معراج کرائی ہے تو تم اس نبی کو میری بندگی سے نکال مت دینا، تم اس نبی کو میرے مقام تک مت پہنچا دینا۔ گویا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنے نبی کے لیے بندے کا لفظ استعمال کر کے نبی کی شان کو، نبی کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ اب چلیے ہم اسراء کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس آیت کا کیا پیغام تھا ہم نے آپ کو سمجھایا، اب اس واقعے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، کیونکہ بھائی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ 27 رجب معراج کی رات ہے، لیکن ایسی کوئی حقیقت، اس کی مستند دلیل نہیں، حدیثوں میں آتا ہے لیکن کوئی مستند اس کی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن عموماً اسی مہینے کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور ترمذی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا۔ ام ہانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، لیٹا ہوا تھا اور اللہ کے نبی فرماتے کہ میں ایک دم سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھا، یعنی کہ اتنا بالکل سو بھی نہیں گیا تھا کہ مجھے کچھ ہوش و حواس باقی نہ ہو، سونے اور جاگنے کی درمیان کی کیفیت میں تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مکان کی چھت پھٹتی ہے اور ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے، فرشتے جبریل علیہ السلام تھے، آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام مجھے اٹھا کر کے خانہ کعبہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستخرج قلبی، کہ فرشتے نے میرے سینے کو چاک کیا، اور بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حلق سے لے کر کے ناف تک کا حصہ چاک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا، دل کے نکالنے کے بعد ایک سونے کی تش کے اندر، ایک سونے کی پلیٹ کے اندر اللہ کے نبی کے دل کو رکھا۔ اچھا، ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی سونے کی دھات کے اندر اللہ کے نبی کے دل کو کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سونا سب سے قیمتی دھات ہوتا ہے اور اللہ کے نبی سب سے قیمتی بندے اللہ کے، تو سب سے قیمتی بندے کے سب سے قیمتی حصے کو سب سے قیمتی دھات کے اندر رکھا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے میرا سینہ چاک کیا، مجھے نکالا اور اس دل کو زمزم کے پانی سے دھل کر جبریل امین نے اس پلیٹ کے اندر رکھ دیا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ دنیا کی سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، اور کرنے والے جبریل علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلی دنیا کا یہ پہلا دل کا آپریشن ہوا تھا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ سب ہوا، اس کے بعد جبریل امین نے اس دل کو اسی جگہ پر پلانٹ کر دیا، فٹ کر دیا، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ وہ سواری گدھے سے تھوڑی اونچی اور خچر سے ذرا نیچی تھی، اور اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ سواری اتنی تیز تھی یزعو قدمہ عند اقصی طرفی، کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جائے، تاحد نگاہ، تاحد نظر اور تاحد بصر، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی تھی اس سواری کا ایک قدم ہوا کرتا تھا، اتنی تیز رفتار سواری تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کو کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اور جب اللہ کے نبی اس پر سوار ہوئے تو ترمذی کے الفاظ ہے، جبریل امین نے اس سواری سے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ آج کون تجھ پر بیٹھا؟ ترمذی کے الفاظ ہے، کیونکہ اس واقعے کو میں بخاری اور ترمذی دونوں روایتوں کو ملا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو جبریل امین نے اس براق سے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ آج تیرے اوپر کون بیٹھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ آج تیرے اوپر سب سے معزز، سب سے کریم، سب سے عظیم ہستی آج تیرے اوپر سوار ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی اس سواری نے، اس براق نے جبریل امین کے یہ الفاظ سنے، حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے اس کے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کر کے خانہ کعبہ سے، مکہ سے ہزاروں کلومیٹر دور ملک شام کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر لے جایا گیا۔ اب جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے تو تمام انبیاء کرام کی لائن لگی ہوئی تھی، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، یعقوب تھے، اسحاق تھے، تمام لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد سب نبی لگے ہوئے، اب امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر داخل ہوتے ہیں اور جا کر کے مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو یہ پیغام دے دی کہ اے لوگوں سن لو، موسیٰ اپنے دور کے نبی ہے، عیسیٰ اپنے دور کے نبی ہے، اسحاق اپنے دور کے نبی ہے، یعقوب اپنے دور کے نبی ہے، لیکن یہ میرا جو آخری نبی مصلی امامت پر کھڑا ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی ہے، یہ تمام نبیوں کے سردار ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ آج تمام نبیوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کر ان کو اپنا امام مان لیا۔ اس کے بعد یہ یہاں تک ہوا اسراء،
اسرا تک کا سفر ہو. اب آئیے ہم معراج کی طرف چلتے ہیں. اب یہ سارا کام ہو گیا, ابھی سفر ابھی مکمل نہیں ہوا. اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کے بعد مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی, دوسرے پر نہیں, یہ سب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ سب جانتے ہیں, سب نے آپ کو مرحبا کہا, مبارکبادی دی, انبیاء سے ملاقات ہوئی. ہم ڈائریکٹ ان سب تفصیل سے آگے چلتے ہیں. جب اللہ کے نبی ساتوں آسمانوں کو پار کر کے جب پہنچتے ہیں 7ویں آسمان پر, تو دیکھتے ہیں کہ جبریل امین وہاں پر بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہے, ویسے وہیں پر بھی ایک کعبہ ہے. یہاں کا طواف یہاں کا طواف انسان کرتے ہیں اور وہاں کا طواف فرشتے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں بیت المعمور کا جو ایک دن کے اندر, ایک دن میں 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں, اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر کے باہر نکل جاتا ہے, قیامت کی صبح تک پھر اس فرشتے کی باری نہیں آتی. اب کتنی تعداد ہے فرشتوں کی, لا تعداد, بے شمار, ان گنت, انکاؤنٹیبل, جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے, اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, تیرے رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنے زیادہ فرشتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم رفعت الى سدرۃ المنتہا, کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں پر ہر چیز اینڈ ہو جاتی ہے, ہاں, جس کے آگے کچھ نہیں, جہاں پر جس کے آگے کوئی راستہ نہ ہو. منتہا اسی چیز کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے جایا گیا. جبریل امین بھی وہیں پر رکے کہ اے نبی اس کے آگے مجھے بھی پرمیشن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سدرۃ المنتہا کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ بھائی اتنا خوبصورت تھا جس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بس اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جہاں پر سونے کے پروانے, سونے کے پرندے ٹہلتے رہتے ہیں وہاں پر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے جو پھل تھے ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح اس کے پھل تھے, اور اس کے جو پتے تھے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کَآذَنٍ فِيهَا وَرَقُهَا کَآذَنٍ فِي اللَّهِ, اس کے پتے ایسے لگ رہے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کانوں کی طرح اس کے پتے تھے. اتنا خوبصورت منظر تھا. اللہ کے نبی فرمایا کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر پھر مجھے 2 پیالے, جبریل امین میرے پاس 2 پیالے لے کر کے آئے. ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا. اللہ کے نبی کو اختیار دیا کہ نبی دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ چن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ چن لیا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی گئے. پھر اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ اے نبی آپ نے فطرت کو چن لیا. اے نبی آپ نے فطرت کو چن لیا. اللہ رب العالمین نے آپ کو جو دین دیا ہے, ہاں, آپ کے دین میں ایسی کوئی تعلیم نہیں, ایسا کوئی سبق نہیں جو فطرت کے خلاف ہو. فطرت کے تمام تقاضوں کی صحیح رہنمائی اگر کسی مذہب کے اندر ہے تو مذہب اسلام کے اندر. اللہ کے نبی نے فطرت کو چن لیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ہوتے ہیں. کتنا قریب؟ بس اللہ اور نبی کے درمیان میں پردے کا فاصلہ رہ گیا تھا. بس چند پردوں کا فاصلہ تھا اللہ اور نبی کے درمیان میں. کتنا عظیم مقام ہوگا اس نبی کو. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کلام فرمایا. ہاں, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی معراج کی رات میں اللہ کو نبی نے دیکھا, تو یاد رکھیے اللہ کے نبی نے نبی کو دیکھا نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بھائی جس نے یہ گمان کیا من زعم ان رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه فقد اعظم, کہ جس نے یہ گمان کر لیا کہ نبی نے اللہ کو دیکھا تو بہت بڑا جھوٹ ہے, بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں, کلام کیا ہے اللہ سے, دیکھا نہیں ہے. بس پردوں کی آڑ میں نورانی پردے تھے اور اللہ اور نبی کے درمیان میں بات چیت ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے جب کلام ہوا تو آپ کو اللہ رب العالمین نے 3 تحفے عطا کیے. سب سے پہلا تحفہ 50 وقت کی نمازیں. دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. تیسرا تحفہ یہ تھا کہ نبی اگر آپ کی امت میں کوئی شرک نہیں کرے گا تو اس کے اور سارے گناہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا, اور یا پھر اس کی سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال کر اللہ رب العالمین آپ کی امت کو جنت میں ڈالے گا. یعنی کہ مشرکوں کو چھوڑ کر آپ کی امت کی بخشش ہو جائے گی. یہ تیسرا تحفہ. اور آپ کو پتہ ایک چیز اور اللہ نے آپ کو دی تھی, وہ چوتھی چیز کیا تھی کہ اے نبی اگر آپ کی امت میں کوئی نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس نیکی کو کسی مجبوری کی وجہ سے کر نہ پائے, ہم اس کو بھی 1 اجر دیں گے. اور اگر ارادہ کرے لیکن ارادہ کرنے کے بعد وہ نیکی کرتا ہے, ہم اس کو 10 گنا اجر دیں گے.
اور ایسے ہی اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا ہے، ہم ایک بھی سزا نہیں لکھیں گے. ہاں گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کرے گا تو صرف ایک گناہ ہم اس کا لکھیں گے. اور اگر کوئی انسان گناہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے لیکن اللہ رب العالمین کے ڈر سے اس کو چھوڑ دے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی ثواب لکھے گا کہ میرے بندے نے میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑا. پھر اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سفر واپسی پر لوٹتے ہیں. بہت ساری چیزیں لیکن میں نصیحت کے پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. جب لوٹے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا لے کر کے آ رہا، اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں ملی. تو موسیٰ کہتے کہ اللہ کے نبی جاؤ کب کم کرا کے آؤ، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میرا تجربہ ہے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اللہ رب العالمین 10 نمازیں کم کرتا ہے. اللہ کے نبی پھر آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پھر جاؤ. اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، درخواست کراتے ہیں، 10 اور کم ہوتی، 30 نمازیں لے کر کے آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کی امت 30 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میرا تجربہ ہے، پھر جاؤ اللہ کے پاس کم کروا کے آؤ. پھر جاتے اللہ کے نبی، 10 کم اور ہوتی، 20 وقت کی نمازیں رہتی ہے. پھر اللہ کے نبی پھر آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پھر بھیجتے کہ اللہ کے نبی آپ پھر جاؤ. پھر کم ہوتے 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 آخر میں 5 وقت کی نمازیں رہ جاتی. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے اللہ کے نبی کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پھر جاؤ، میں نے آزمایا ہے بنی اسرائیل کو، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میرا تجربہ ہے، آپ کی امت 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہم اور آپ سوچتے کہ کاش کہ اللہ کے نبی ایک بار پھر چلے جاتے نا، 1-2 وقت کی اور نمازیں کم ہو جاتی. ہم ایسا ہی سوچتے ہیں. ہم کو آج واقعی میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی تجربے کار نبی تھے، بڑے ہی تجربے کار نبی تھے. آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اس امت کو 5 وقت کی نماز بھی بھاری پڑتی ہے. اگر فجر کی نماز کے اندر یہ گنے چنے چند بزرگ حضرات اور گنے چنے نوجوان اگر مسجد میں نہ آئے فجر کے وقت، مسجد میں فجر کے وقت تالے لگا دینے پڑے. بڑے ہی تجربے کار نبی تھے موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن فرمایا لقد سألت ربی حتی استحییت، کہا کہ موسیٰ اے اللہ کے نبی میں نے اپنے رب سے بہت مانگ لیا، میں بار بار گیا، اللہ رب العالمین کم کرتا لیکن اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی. جیسے یہ کہنا تھا کہ اوپر سے آواز آتی ہے امضیت فریضتی وخففت عبادی، کہ اے نبی ہم نے اپنا فریضہ تو نافذ کر دیا، ہم کو جو حکم آپ پر لگانا تھا لگا دیا اور آپ سے بوجھ بھی ہلکا کر دیا. مطلب یہ کہ 5 وقت کی نمازیں ہم نے آپ کے اوپر فرض بھی کر دی، بوجھ بھی ہلکا کر دیا کہ پڑھو گے تو 5 لیکن آپ کا ثواب 50 وقت کا لیا جائے گا. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کا جب میں سفر میں تھا تو ایک منظر میں نے یہ بھی دیکھا وہاں پر، مسند احمد کی روایت ہے اور محدثین نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر گیا تو دیکھا ایک بڑی بہترین خوشبو آ رہی تھی. میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کہا کیا خوشبو ہے، کیا ہے، اس کے متعلق پوچھا اللہ کے نبی نے. تو جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی جو کنگھی کرنے کے لیے جو عورت رکھی تھی نا، یعنی فرعون کی بیٹی تھی اور اس کی بھی ایک نوکرانی تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی جو عورت کنگھی کرتی تھی نا، یہ اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کیا ماجرا کیا ہے بھائی کہ اس کے بچوں کی اور اس کی خوشبو یہاں میں جنت کے اندر محسوس کر رہا ہوں، کس لیے؟ تو جبریل امین بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون کی لڑکی کو یہ عورت کنگھی کر رہی تھی تو اچانک کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی نیچے گر گئی. حسن روایت مسند احمد کی. کنگھی گر گئی جیسے ہی تو اس عورت کی زبان سے نکلا بسم اللہ. تو فرعون کی بیٹی بولی کہ تو کس کا نام لے رہی ہے تو کہا کہ میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں. کہا اچھا کون؟ میرا باپ. کہا کہ نہیں میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں جو میرا بھی رب ہے تیرے باپ کا بھی رب ہے. کہا کہ میں اپنے ابا کو بتا دوں گی. کہا کہ جاؤ بتا دو. دیکھیں ایمان والے کسی سے ڈرتے نہیں. کہا کہ بتا دوں گی اپنے باپ کو. کہا کہ جاؤ بتا دو. فرعون کو بتایا. فرعون آ کر کے اس سے پوچھتے اس عورت سے کہ بھائی تو نے ایسا کیوں کیا، کس کا نام لیا؟ کہا کہ میرے رب کا نام لیا. کہا کہ کون سا رب؟ کہا کہ میں نے اس رب کا نام لیا جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے. فرعون نے کہا کہ جلا دوں گا. کہا کہ جلا دو. فرعون نے کہا تیرے بچے کو بھی جلا دوں گا. کہا کہ جلا دو. آگ لگائی گئی زبردست والی اور ایک ایک کر کے اس کے جتنے بچے تھے سب کو اس آگ کے اندر جھونک دیا گیا، پھینک دیا گیا.
آخر دیکھیے، لیکن اتنا سب کچھ ہوا، اس کے بچے اندر چلے گئے، لیکن اس عورت کے ماتھے پر شکن نہیں آیا کہ میرے رب کی راہ میں یہ سب قربان ہو رہے ہیں. لیکن آخر میں جب وہ عورت بچ گئی اور اس کا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا اس کے گود کا بچہ رہ گیا، تب حدیث کے الفاظ ایک فَكَأَنَّمَا تَقَعَسَتْ، تب اس کے بعد وہ عورت تھوڑی جھجکنے لگی. بھائی ایک ایک کر کے بچے گئے، اس کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آیا، لیکن بھائی کسی عورت کے سامنے اس کے بچے آگ کے اندر ڈھکیلے جائے، ہاں سب چلے گئے، لیکن وہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ رہ گیا اور وہ عورت باقی رہ گئی. وہ عورت فَكَأَنَّمَا تَقَعَسَتْ، لیکن وہ عورت پیچھے ہٹنے لگی اس کو تھوڑا کہ بھائی میری تکلیف تو بدل گئی، میرے چھوٹے سے بچے، دودھ پیتا بچہ، اس کا کیا ہوگا. حدیث کے الفاظ ہے اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی دے دی، بولنے کی طاقت دے دی اس بچپنے کے اندر، اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اهون من عذاب النار، کہ ماں تو کود جا، اس لیے کہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ بہت ہلکی ہے، آخرت کی آگ برداشت نہیں ہوگی، دنیا کی آگ برداشت ہو جائے گی، اے ماں تو کود جا. اس چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو تسلی دی اور وہ ماں اپنے اس دودھ پیتے بچے سمیت اس آگ کے اندر کود گئی. تو معراج کا واقعہ ایک سبق ہم کو یہ بھی دیتا ہے کہ سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن توحید ایمان ہمارے دلوں میں سے نکلنا نہیں چاہیے. توحید امانت ہے میرے بھائی، ایمان علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ہاں آپ دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن آپ کے ایمان کے چرچے قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے. تو سب کچھ چلا جائے لیکن ایمان کی دولت ہمارے دلوں سے نہیں نکلنی چاہیے. ایمان اور توحید وہ دولت ہے، قیامت کے دن بڑے بڑے کروڑ پتی اس دولت کے لیے ترسیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کہے گا کہ زمین بھر کے سونا بھی اگر یہ لوگ دے دیں گے، اللہ پوچھے گا ایمان کہاں ہے، توحید کہاں ہے. تو توحید اور ایمان کی دولت اگر آپ کو ملی ہوئی، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے آپ. اب ایک آخری بات، تو معراج کا واقعہ کیا سبق دیتا ہے کہ ایمان ہمارے دلوں سے جانا نہیں چاہیے. اب ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. جب اللہ کے نبی معراج سے آ گئے، معراج سے آنے کے بعد جب مکہ والوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھائی ایک فرشتہ آیا، مجھے خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ لے گیا، مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور یہ سب ایک ہی رات کے اندر ہو گیا. یعنی کہ صبح ہوئی، صبح ہونے سے پہلے اللہ کے نبی آ گئے تھے اور سب کچھ ایک رات کے اندر ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی نے مشرکوں کے سامنے یہ بات رکھی. اب مشرکین مذاق اڑانے لگے، نبی کیا بات کر رہے ہو تم، بیوقوف بنا رہے ہو ہم سب کو. ابو جہل بھی تھا، ابو جہل بھاگا کہ اب تو اللہ کے نبی کا انکار ابو بکر صدیق پہ. ابو جہل جاتے ابو بکر صدیق کے پاس، کہتا ہے کہ اے نبی، آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں انہوں نے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کا سفر کیا، ہاں، اور یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہو گیا. تو کہا کون کہہ رہے ہیں؟ میرے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. کہا کہ ہاں وہ کہہ رہے. تو ابو بکر کے تلئین قالہ فقط صدق، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تب تو سچ کہہ رہے ہیں. یہ ایمان تھا. بھائی اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس امت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور معزز شخصیت اگر کوئی تو ابو بکر صدیق کی ہے. بہرحال یہ ہوا. اب جب اللہ کے نبی آ گئے نا تو مشرکین مکہ بھی بڑے خرافاتی لوگ تھے. کہنے لگا کہ محمد اچھا چلو بتاؤ تم وہاں بیت المقدس جا کر کے آئے ہو نا. اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھ کر کے رکھا تھا. صحیح مسلم کی روایت، بیت المقدس کو دیکھ کر کے رہا تھا. اب وہ پوچھنے لگے کہ نبی چلو بتا تم وہاں پر جا کے آئے ہو، تو وہاں کا حلیہ پوچھنے لگے کہ وہاں پر کھڑکیاں کتنی تھی، وہاں پر دروازے کیسے تھے، وہاں پر روشن دان کیسے تھے. ہاں، وہاں کا حلیہ، اس طریقے کی باتیں مشرکین مکہ آپ کے سامنے رکھنے لگے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. بھائی آپ کی مسجد میں کوئی پہلی مرتبہ بیان کرنے کے لیے آئے گا تو بیان کرے گا کہ یہ سب دیکھے گا، دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنے، روشن دان کتنے، یہ سب دیکھے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے کہ جب مشرکین مکہ نے اس طریقے سے مجھ سے سوال کرنے لگے فقربت ما لم اکرم مثلہ، تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے زیادہ پہلے مجھے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی. لیکن جب اس طریقے کے سوال کیے تو اللہ رب، دیکھیے ابھی یہ بھائی میرے سامنے ویڈیو بنا رہے، ویڈیو بنا کے ابھی چینل پہ ڈالیں گے. اب میں جس طریقے کی حرکت کر رہا ہوں ابھی 5 سال بعد بھی آپ دیکھو گے تو یہ سارا منظر آپ کے سامنے، میں جس طریقے سے ہاتھ ہلا رہا ہوں، جس طریقے سے بول رہا ہوں، ہاں آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا، سب کچھ اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے جب اس طریقے کے سوال ان سے پوچھے تو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کا سارا منظر اور سارا ویڈیو آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. وہ جس بھی طریقے سے وہ دروازے پوچھ رہے تھے اللہ کے نبی کے سامنے دروازے آ جاتے، وہ کھڑکیاں پوچھتے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑکیاں آ جاتی، وہ روشن دان پوچھتے اللہ کے نبی کے سامنے روشن دان آ جاتے. وہ جس اینگل سے بھی سوال اللہ کے نبی کے سامنے کرتے جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اینگل سے جواب دیتے جا رہے تھے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بیت المقدس کا سارا منظر اور سارا ویڈیو آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا تھا.
تو معراج کا واقعہ ایک سبق ہم کو یہ بھی دیتا ہے کہ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو جیسے کہ میں نے خطبے کے شروع میں ہی بتایا کہ آج میں آپ کے سامنے معراج کا واقعہ بیان نہیں کروں گا، اس سے ہم کو کیا نصیحت ملی اور کیا ملنی چاہیے، اس تعلق سے میں نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس واقعے سے نصیحت و عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم جیے اسلام اور ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کرو، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔